السلام علیکم لسنرز. ناول نیم تیری گلیوں میں بائے فروا خالد. ایپیسوڈ 2. یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ گھر ہے یا کوئی کلب؟ اتنا اونچا میوزک کون سنتا ہے؟ فاخرہ بیگم ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر کانوں پر ہاتھ رکھتے چلائی تھی. آئلہ آج ان سے اس دن کا بدلہ لینے کے موڈ میں تھی جب انہوں نے اسے تھپڑ پڑوایا تھا. اس نے اپنا فیوریٹ سانگ فل والیوم پر لگا رکھا تھا جس کا شور پورے گھر میں پھیلا ہوا تھا اور وہ منہا کے ساتھ کانوں میں روئی ٹھونسے مزے سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی. فاخرہ بیگم کا چلانا اس نے ایسے اگنور کیا تھا جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو. آئلہ میں تم سے بات کر رہی ہوں، بند کرو اس شور شرابے کو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے. فاخرہ بیگم آئلہ کے سامنے آتے غصے سے تلملائے بولی تھی. ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس نکچڑی بدتمیز لڑکی کو اٹھا کر اس گھر سے باہر پھینک دے جس نے شروع سے ہی ان کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی اور اب بھی کان پھاڑتا میوزک لگا کر پلگ کے آگے چیئر رکھے بیٹھی تھی تاکہ وہ بند نہ کر سکے. منہا اسے اشاروں میں بند کرنے کا کہہ رہی تھی مگر آئلہ آج کسی صورت فاخرہ بیگم پر ترس کھانے کے موڈ میں نہیں تھی جس نے اس سے اس کی زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی تھی. اپنے کان بند کر لو، اگر اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے. میں بالکل نہیں بند کرنے والی، میرا موڈ ہے آج سانگ سننے کا. آئلہ کے لہجے میں فاخرہ بیگم کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا. تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی. آج میں نے اکرام سے تمہاری طبیعت اچھے سے سیٹ کروانی ہے. بہت اونچا اڑنے لگی ہو تم، اچھے سے جانتی ہوں کیسے تمہارے پر کاٹنے ہیں. فاخرہ بیگم اسے غصے سے وارن کرتی باہر نکل گئی تھی. آئلہ کو ہر بات میں سمجھانے والی منہا اس معاملے میں آئلہ کو کچھ کبھی بھی نہیں بولتی تھی. وہ آئلہ کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھی. اس کے مطابق آئلہ اپنی جگہ بالکل حق بجانب تھی. فاخرہ بیگم آج تک اس کے ساتھ جو کچھ کر چکی تھی اس کے آگے آئلہ کا یہ سب تنگ کرنا تو کچھ بھی نہیں تھا. اوہ شٹ، میں تو بھول ہی گئی، آج تو کشمالہ کا برتھ ڈے ہے. اسے کتنی محبت سے انوائٹ کیا تھا، لازمی جانا بنتا ہے. منہا اچانک یاد آنے پر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، تم آؤ گی نا؟ منہا نے سوالیہ نظر سے آئلہ کی جانب دیکھا. نہیں، میرا بالکل موڈ نہیں ہے وہاں جا کر ٹائم ویسٹ کرنے کا. میں آرام سے بیٹھ کر میز زیان حیدر کو سوچنا چاہتی ہوں. میں نے خود کو 2 دن دیے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ سب وقتی تھا یا واقعی میں مجھے میر صاحب سے محبت ہو چکی ہے. آئلہ کے واپس زیان حیدر کا قصہ چھیڑنے پر منہا نفی میں سر ہلاتے وہاں سے نکل آئی تھی کیونکہ پچھلے اتنے گھنٹوں سے یہ نام سن کر وہ پک چکی تھی. منہا کے جانے کے بعد آئلہ بھی میوزک آف کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی. آئلہ 10 سال کی تھی جب یہ عورت اس کے ماں باپ کی زندگی میں آئی تھی. اس کی ماما کا آشیانیاں تباہ کر کے اس عورت نے اپنا گھر بسا لیا تھا. اور یہی نہیں، فاخرہ بیگم نے آئلہ کی ماما کو اس کے بابا کے سامنے بد کردار ثابت کرنے کے لیے ان پر جھوٹا الزام لگا دیا تھا جس پر یقین کرتے اکرام صاحب نے ان کی ماما کو طلاق دے دی تھی، جنہوں نے ان سب باتوں کا اتنا صدمہ لیا کہ 1 سال بعد ہی دنیا ہی چھوڑ گئی. آئلہ مکمل طور پر فاخرہ بیگم کے رحم و کرم پر تھی جو اس کے ساتھ جتنا ہو سکتا تھا برا سلوک کرتی تھی. اسے ہر وقت ڈانٹتی رہتی اور اگر جواب میں آئلہ کچھ کہہ دیتی تو اکرام صاحب سے بری طرح اس کو ڈانٹ پڑواتی تھی. ان سب باتوں نے آئلہ کے اندر اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ اتنی ہٹ دھرم اور خود سر ہو گئی تھی. واسے سب ریڈی ہے نا؟ ابھی زیان بھائی کی کال آئی ہے کہ وہ اور حشام بھائی ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں، کسی بھی لمحے اندر آنے والے ہیں. زویا جلدی سے ان سب کے قریب آتے بولی جس پر ولید نے لائٹس آف کرنے کا اشارہ کر دیا تھا اور اگلے چند سیکنڈز میں مختلف روشنیوں سے جگمگاتا پورا ہال تاریکی میں ڈوب گیا تھا. ان سب کزنز نے مل کر حشام کا سرپرائز برتھ ڈے پلان کیا تھا. ان کی پوری فیملی، حشام کے دوست اور خاندان کے باقی کچھ دوست مدعو تھے. حشام گھر بھر کا بہت ہی چہیتا بیٹا تھا. اس کا سلجھا انداز، قابلیت اور بہادری نے اسے ویسے ہی بہت ممتاز کر دیا تھا. منہا اپنی فرینڈ کشمالہ کے برتھ ڈے میں آئی ہوئی تھی مگر اسے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اتنے بڑے ہوٹل کی کس ہال میں کشمالہ کی برتھ ڈے پارٹی ارینج کی گئی ہے. کشمالہ کا نمبر وہ کتنی بار ٹرائی کر چکا تھا لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا. اسی لمحے منہا کی نظر سامنے موجود ہال پر پڑی جس کے باہر برتھ ڈے پارٹی لکھا تھا.
वो बिना इर्द गिर्द गौर किए जल्दी से उस जाने पड़ी थी, ये देखे बिना कि उससे पीछे हॉल में एंटर होने वाला शख्स वही पुलिस वाला था जिसके साथ 2 मुलाकातों में उसका बहुत बुरा तजर्बा रह चुका था। मिन्हा ने हैरत से अंदर जाने छाए अंधेरे की तरफ देखा था। बाहर तो पार्टी लिखा है और लाइट्स भी ऑन है, तो फिर इधर इतना अंधेरा क्यों है? मिन्हा अंधेरे को घूरती मुड़ने लगी थी जब वो किसी फौलादी शय से बुरी तरह टकराई थी। इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, मुकाबिल ने उससे बाहों में भरते गिरने से बचाया था। उसी लम्हे लाइट्स ऑन हो गई थी और पूरा हॉल रोशनियों में नहा गया था। हशाम को बर्थडे विश करने के लिए खोले गए उनके मुंह अब हैरत के मारे मजीद खुल चुके थे। हशाम पर्पल कलर के शॉर्ट फ्रॉक में मलबूस एक नाजुक सी लड़की को बाहों में भरे खड़ा था। कुछ देर पहले वाले वो सब जो हशाम को सरप्राइज देने वाले थे, हशाम के इस सरप्राइज पर खुद ही सत्ते में आ गए थे। होटल वालों ने इन सब की हिदायत के मुताबिक म्यूजिक भी ऑन कर दिया था और हशाम पर गिराए जाने वाली फूल की पत्तियां अब उन दोनों पर गिर रही थी। ये मंजर देखने वाले कुछ लोगों की नजरों में हैरत, कुछ में सवाल और कुछ में हसद और जेलसी वाज़ेह थी। फाइका का दिल चाहा उस लड़की को घसीट कर हशाम से दूर फेंक दे। हशाम और मिन्हा के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। मिन्हा हशाम को अपने सामने देख डर गई थी क्योंकि पिछले 2 एक्सपीरियंसेस उसके लिए बहुत बुरे रहे थे। मिन्हा ने इस डर से कि कहीं ये सड़ियल मार्बल के फर्श पर गिरा ही न दे, हशाम के कंधे को और मजबूती से जकड़ लिया था। उसकी हरकत और चेहरे के तासुरात पड़ता हशाम के चेहरे पर न जाने कैसे एक पल के लिए महफूज कुन मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये लड़की 2 मुलाकातों में ही उसे समझ चुकी थी कि वो कितना बदलिहास और बेमुरवत इंसान है। मिन्हा की हल्की सी मज़ाहमत पर हशाम ने होश में आते उसको सीधा करते अपनी बाहों से आजादी बख्श दी थी। जान भी हॉल में दाखिल हो चुका था और हैरानी से उन दोनों की जानिब देख रहा था। उसने तो हशाम को अकेला अंदर भेजा था, फिर ये लड़की कहां से आ गई थी? मिन्हा का इतने सारे लोगों और हशाम के साथ अपनी पोजीशन पर शर्म से डूब मरने को दिल चाह रहा था। सब लोगों की नजर खुद पर साकित करते वो जल्दी से वहां से निकल आई थी। हशाम घर वालों की जानिब से दिया जाने वाला सरप्राइज तो समझ चुका था, लेकिन मिन्हा की यहाँ मौजूदगी उसकी कुछ खास समझ में नहीं आई थी। मगर जो भी हुआ था ठीक नहीं हुआ था। अभी उसे सबकी मशकूक नजरों का जवाब ही तो देना था। हशाम मुस्कुराते घर वालों की जानिब बढ़ा था, जिनमें से कुछ लोग अभी भी हैरत ज़दा थे। सबसे जाकर मिलते हशाम ने इतने जबरदस्त सरप्राइज पर खुशी का इजहार करते सबका शुक्रिया अदा किया था, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले रोनमा होने वाले वाकये को भुलाए सब मोहब्बत से हशाम को विश करने लगे थे। फाइका का तो मूड सख्त ऑफ हो चुका था, लेकिन हशाम की खातिर ना चाहते हुए भी उसने अपने चेहरे को मुस्कुराहट से कवर कर लिया था। कौन थी हसीन परी और तुम्हारी बाहों में क्या कर रही थी? वासे छेड़ने वाले अंदाज में कहते हशाम के करीब आया था। बाकी सब रिश्ते अलग, लेकिन वासे की हशाम से बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो तुम भी यही समझ रहे हो कि अभी जो कुछ हुआ उस सब का इल्म है मुझे? हशाम की नजर में मिन्हा का दिलकश सरापा समाया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ इत्तेफाक ही है या कोई और रीजन। वो लड़की हर बार क्यों उसके सामने आ रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम दोनों की एंट्री बड़ी फिल्मी थी, जैसे लग रहा हो कि प्रॉपर प्लानिंग की गई हो। ये देखो, वासे ने उसे तंग करते हाथ में पकड़ा मोबाइल उसके सामने किया था, जिससे उसने उन दोनों की बहुत ही कमाल की परफेक्ट पिक्चर ली गई थी, जिसमें हशाम और मिन्हा बिल्कुल एक दूसरे में खोए हुए लग रहे थे। अभी और इसी वक्त डिलीट करो इसे। जिस तरह उन्हें देखकर सबका रिएक्शन था, उसकी वजह हशाम पिक्चर देखकर समझ गया था। हशाम ने बेइख्तियारी में दोनों हाथ मिन्हा की कमर के गिर्द फैलाए उसे गिरने से बचाया हुआ था। मिन्हा ने गिरने के डर से हशाम को कंधे से थामा हुआ था। वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। हशाम व्हाइट कलर की पैंट शर्ट में मलबूस था और मिन्हा पर्पल फ्रॉक में। हशाम फौरन तस्वीर से नजर फेर गया था। हशाम के कहने पर वासे ने अपना मोबाइल से तो डिलीट कर दी थी, लेकिन हशाम को सेंड करना नहीं भूला था। वैसे कल जो भी हुआ बहुत मजा आया,
لیکن مجھے ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، حشام بھائی کے ساتھ وہ پیاری سی لڑکی کہاں سے آ گئی؟ اگر وہ لڑکی غلطی سے بھی پارٹی میں آ گئی، پھر بھی ٹائمنگ کتنی پرفیکٹ تھی دونوں کی۔ وہ سب کزنز لاؤنج میں جمع تھیں جب رمشا کل والے واقعے کا مزہ لیتے بولی، کل تو سب حشام کے ایک بار یہ کہنے سے کہ وہ نہیں جانتا یہ لڑکی کہاں سے آئی خاموش ہو گئے تھے، مگر ابھی تک کوئی اس واقعے کو بھولا نہیں تھا۔ یار پہلے تو سنا تھا، کل دیکھ بھی لیا کہ راستہ بھول کر آنے والی پریاں کیسی ہوتی ہیں۔ تیمور بھی ان سب کے پاس آ کر بیٹھتے بولا، بے شرم انسان، تھوڑی ہی دیر میں لڑکی کو تاڑ لیا تم نے۔ زہرا نے اسے ایک زوردار چپت رسید کیے تھے۔ ہاں تو اور کیا، ذرا سا ٹائم اور ملتا تو نمبر بھی مانگ لیتا میں اس حسینہ کا۔ حشام بھائی کی طرح بورنگ تھوڑی ہوں میں، اتنی پیاری لڑکی باہوں میں تھی اور وہ آگے سے ہونک بنے کھڑے تھے۔ تیمور کہاں پیچھے رہنے والا تھا، افسوس سے سہلاتے اس نے ایسے جواب دیا جیسے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو اس کا۔ اسے بورنگ نہیں، شریف انسان کہتے ہیں۔ حشام کو اس ٹائپ کی لڑکیوں میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اور تمہاری یہ باتیں ابھی میں ماموں کو بتاتی ہوں، پھر وہی تمہیں اس لڑکی سے نمبر لا کر دیں گے۔ کب سے حشام اور اس لڑکی کی آواز سے باتیں سنتے فائقہ آخرکار بول ہی پڑی تھی، جبکہ فائقہ کا غصہ اور جیلسی سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر تیمور کے ساتھ ساتھ باقی بھی اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائے تھے۔ ایک منٹ، تم کہیں اس لڑکی سے جالس تو نہیں ہو رہی؟ تیمور فائقہ کو چڑھانے کے لیے جان بوجھ کر اور زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ تم ہمیشہ فضول ہی بولنا تیمور، بہت ہنسی آ رہی ہے نا سب کو، مجھے تم لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی، جا رہی ہوں میں۔ فائقہ ان سب کے ہنسنے پر ناراضگی کا اظہار کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی، سب کے روکنے پر بھی وہ نہیں رکی تھی۔ تیمور تم بھی کچھ زیادہ ہی بول دیتے ہو، دیکھو اب وہ ناراض ہو گئی ہے۔ اسما نے تیمور کو گھرکا، چھوڑو، اس کی عادت ہے ہر بات پر منہ بنانے کی، ہم سب تو صرف مذاق کر رہے تھے، اس میں اتنا اوور ریئیکٹ کرنے والی کیا بات تھی؟ ویسے جہاں تک میرا خیال ہے حشام بھائی کی اس سے بالکل بھی نہیں بننے والی، ان کے لیے تو کوئی دھیمے مزاج کی لڑکی ہونی چاہیے۔ تیمور کو شروع سے فائقہ کا ایسا بیہیویئر پسند نہیں تھا جس کا وہ کھلم کھلا اظہار بھی کرتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی تھی فائقہ، تم بس الٹا ہی بولنا۔ اس کی بات پر ایگری ہونے کے باوجود بھی رمشا ہنستے ہوئے ٹوک گئے تھے، کیونکہ یہ بڑوں کا فیصلہ تھا، اس لیے ان میں سے کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ رمشا کو بھی فائقہ کزن کے طور پر تو بہت پیاری تھی، لیکن اسے بھابھی کے روپ میں وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ پاپا جانی آپ کب آئے؟ آپ تو سندھ گئے ہوئے تھے نا کچھ دنوں کے لیے؟ میرا صبح صبح اپنے پاپا جانی کو سامنا دیکھ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، بھاگ کر آتے وہ ان کے سینے سے آ لگی تھی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ اسے اپنے سینے میں بھیج گئے تھے، جسے اسے آگے آنے والے خطرے سے محفوظ رکھنا چاہتے ہوں۔ کام جلدی ہو گیا تھا، مجھے اپنی گڑیا کی یاد آ رہی تھی، اس لیے چلا آیا۔ شہباز خان کے لہجے میں اپنی اکلوتے بیٹے کے لیے محبت پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی پیشانی پر فکر اور پریشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ ایس پی حشام گردیزی لمحہ لمحہ اس کے قریب پہنچ رہا تھا، وہ کسی وقت بھی اسے شہباز خان کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو سکتے تھے۔ خود سے بھی زیادہ شہباز خان کو منہا کی ٹینشن تھی، اس دنیا میں اس کے سوا ان کا کوئی بھی نہیں تھا جو منہا کی ان کی جیسے حفاظت کر سکے۔ شہباز خان کے دشمن جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، اور شہباز خان کی گرفتاری کی خبر ملتے ہی اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ منہا کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اسی بات نے ان کی راتوں کی نیندیں چھینی ہوئی تھی، اور ایس پی حشام کے آگے ہار مان چکا تھا۔ اب وہ اس کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کر چکا تھا، جن کی بنا پر شہباز خان کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا۔ آئلہ نے میر زیان حیدر کے عالی شان آفس میں قدم رکھا تھا۔ 2 دن کے بجائے اس نے خود کو پورا ہفتہ دے کر دیکھ لیا تھا، مگر زیان کے حوالے سے اس کے جذبات میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میر زیان اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ آئلہ جیسی احساس سے آری لڑکی پہلی نظر کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ یہ احساسات اور جذبات آئلہ کے لیے بہت نئے اور انوکھے تھے، جنہوں نے اس کے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ آئلہ پہلی بار اپنی زندگی کے کسی معاملے میں اتنی سیریس ہوئی تھی۔ اس کو زیان کے آفس میں بیٹھ کر اس کا ویٹ کرتے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ جب بھی اس کی پی اے سے ملنے کا کہتی، اس کا ایک ہی جواب ہوتا، سر بزی ہے۔ آئلہ سمجھ گئی تھی کہ زیان جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، وہ اس سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔
मजीद 1 घंटा वेट करने का सोचते उसने प्लान बना लिया था कि अब उसे क्या करना है। ज़ियान से बगैर मिले तो वो किसी कीमत पर नहीं जाना चाहती थी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं मीर ज़ियान हैदर का ऑफिस किस साइड पर है? आयला ने पास से गुजरते ऑफिस की एक वर्कर को रोकते हुए मुस्कुराकर पूछा था। उसे पता था उसकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है कि ये आदमी ना चाहने के बावजूद भी उसे बता देगा। हुआ भी ऐसा ही। वो बहुत ही खुशी खुशी ज़ियान के ऑफिस की सारी लोकेशन समझा गया था। आयला सब लोगों से नजर बचाकर ज़ियान के ऑफिस के सामने पहुंची, मगर दरवाजे के बिल्कुल बाहर पियोन को जमा देखकर आयला झंझला गई। ज़ियान हैदर से मिलने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़ रहे थे। आयला ने जैसे ही देखा पियोन उसकी जानिब मुतवज्जा है, आयला आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही कदम पर उसका पैर मुड़ा था। आयला की चीख सुनते पियोन भागता उसके पास आया था। मैडम, आप ठीक है ना? पियोन को करीब आता देख आयला की एक्टिंग शुरू हो चुकी थी। वो रोते हुए उसे किसी को हेल्प के लिए बुलाने का बोल रही थी। पियोन बेचारा घबराया सा बाहर की जानिब भागा। उससे भी कहीं ज्यादा फुर्ती से आयला वहां से उठती ज़ियान के ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। आयला बिना दरवाजा नॉक किए ज़ियान के ऑफिस में दाखिल हुई, जो कुर्सी की बैग से टेक लगाए किसी फोन कॉल में मसरूफ था। डार्क ब्राउन 3 पीस सूट में मलबूस, जिसका कोट उतारकर कुर्सी की बैग पर डाला गया था। स्याह वालों को जेल की मदद से बहुत ही नफासत से सेट किए, मुकम्मल अप टू डेट, वो आयला को मजीद अपना दीवाना बना रहा था। आहट पर ज़ियान ने जैसे ही पलट कर दरवाजे की जानिब देखा, आयला को वहां खड़ा देख उसकी कुशादा पेशानी पर सलवटों का जाल बिछ गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरे ऑफिस में दाखिल होने की? गेट आउट! ज़ियान फोन बंद करता दबे लहजे में धारा था। वो इस लड़की को देखना भी पसंद नहीं करता था जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी। आयला उसके चिल्लाने पर बुरा मनाए बगैर मोहब्बत पाश नजरों से उसकी जानिब देखती आगे बढ़ी थी। मीर, क्या तुम एक बार मेरी बात आराम से सुन सकते हो प्लीज? आयला ने जिस तरह नरम लहजे में कहते ज़ियान से इजाजत मांगी थी, उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो कभी ऐसे भी बात कर सकती है। उसने जिस तरह से ज़ियान का नाम पुकारा था और उसकी आंखों में वाज़ेह इल्तिजा देखकर ज़ियान इनकार नहीं कर पाया था। ठीक है, बोलो, 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। ज़ियान इतना तो समझ गया था कि ये जिद्दी लड़की उसकी जान नहीं छोड़ेगी। पैरेट कलर की लॉन्ग शर्ट, जिसके फुल बाजुओं और गले पर शीशों का काम किया गया था, साथ ब्लू कलर की जीन्स पहने वो खुले बालों और नफासत से किए मेकअप के साथ किसी की भी दिल की दुनिया बदलने की सलाहियत रखती थी। हैरत अंगेज तौर पर आज दुपट्टे के नाम पर उसने गले में एक छोटा सा स्कार्फ लपेट रखा था, जो उसे जरा सा भी कवर करने से कासिर था। आयला ज़ियान के सामने वाली चेयर पर आ बैठी थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी नजर में मैं बुरी लड़की हूँ, शायद दुनिया की सबसे बुरी लड़की, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ। आज तक मुझे लगता था मुझे किसी की भी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पूरी दुनिया मुझे नापसंद करे, लेकिन इस एक हफ्ते में मुझे इस बात ने बहुत तड़पाया है कि जिस शख्स से मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करने लगती हूँ, वही मुझे नापसंद करने लगा है। मुझे तुम्हारी नफरत से ज्यादा बहुत फर्क पड़ रहा है। मीर ज़ियान, एक बार आजमा कर देख लो, मैं इतनी बुरी लड़की नहीं हूं। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, तुम्हारी खातिर खुद को पूरी तरह से बदल लूंगी, मगर एक चांस दो मुझे। आयला जज्बों से चूर लहजे में बोलती अपने जज्बात का इजहार कर गई थी। वो ऐसी ही थी, नफरत और मोहब्बत दोनों डंके की चोट पर कटती थी। डरना तो उसने सीखा ही नहीं था। संजीदगी से आयला की बात सुनते ज़ियान हैदर ने आखिर में इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट होठों पर सजाया उसकी जानिब देखा था। आज से पहले कितने मर्दों को ऐसा बोल चुकी हैं आप मिस आयला इकराम? ज़ियान की बात सीधी आयला के दिल में जाकर चुभी थी। ये शख्स उसे समझने को तैयार ही नहीं था।
اس کے ظاہری حلیے سے اس کے کردار کا اندازہ لگا رہا تھا۔ صرف تم ہی وہ پہلے اور آخری مرد ہو جس کے سامنے عائلہ اکرام زندگی میں پہلی بار جھکی ہے۔ عائلہ نے زیان کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں کہا تھا، جس پر زیان فوراً نگاہیں پھیر گیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود عائلہ کی آنکھوں میں موجود سچائی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ تم نے جو بات کہنی تھی میں نے وہ سن لی، اب تم جا سکتے ہو۔ زیان اس ساحرہ کے شہر میں بالکل بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے اسے اٹھتا نہ دیکھ خود ہی اپنی سیٹ چھوڑ گیا تھا۔ میر پلیز اتنے سنگ دل مت بنو، ایک بار مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ عائلہ بھی اپنی سیٹ سے اٹھتی جلدی سے اس کے سامنے آئی تھی۔ عائلہ اکرام، مجھے تمہاری سب سے زیادہ یہی بات ناپسند ہے کہ تمہارے لیے تمہاری عزت، تمہاری سیلف ریسپیکٹ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ جتنی میں تمہاری انسلٹ کر چکا ہوں، تمہاری جگہ اگر کوئی اور عزت دار لڑکی ہوتی تو دوبارہ میرے سامنے آنا بھی پسند نہیں کرتی، مگر تم یہ سب کر کے میری نزدیک اپنی رہی سہی رسپیکٹ ہے نا، وہ بھی کھو چکی ہو۔ زیان نفرت بھری نظریں اس کے تیکھے دل نشین نقوش پر ڈالتا ایک بار پھر اس کا دل چھلنی کر گیا تھا، لیکن اس بار عائلہ اپنے غصوں کو قابو میں نہیں کر پائی تھی۔ میر زیان حیدر، کہاں لکھا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرنے والی لڑکی عزت دار نہیں ہوتی؟ مرد کرے تو سب ٹھیک، لیکن عورت اگر اپنے جذبات کا اظہار کرے تو اسے اس طرح رسوا کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے مطابق میں ایک بد کردار لڑکی ہوں نا، تو یاد رکھنا میر زیان حیدر، اسی بد کردار لڑکی سے محبت کرو گے تمہاری زندگی میں اگر کوئی لڑکی شامل ہوگی تو وہ صرف میں ہوں گی۔ میری اب تک کی زندگی میں صرف نفرت اور دوستی جیسے رشتے تھے جن کو پوری ایمانداری سے نبھایا ہے میں نے، تو محبت کا رشتہ تو ان سے کہیں اوپر ہے۔ اس کی خاطر تو میں اپنا آپ بھی داؤ پر لگا سکتی ہوں۔ میر زیان حیدر، لکھ لو میری یہ بات، ایک دن تم بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرو گے، ایسے ہی تڑپو گے میرے لیے جیسے میں تڑپ رہی ہوں تمہارے لیے۔ عائلہ زیان کے کلون کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتی ایک درد بھری مسکراہٹ اس پر اچھالتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ یہ پاگل لڑکی مجھے بھی پاگل بنا دے گی۔ زیان ٹیبل پر پڑی فائلز دور اچھالتا غصے سے دھاڑا تھا۔ بہت نظر انداز کرنے کے باوجود بھی اس لڑکی کی باتیں زیان کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ عائلہ کی آنکھوں میں آج اسے عجیب سی ویرانی محسوس ہوئی تھی، جیسے وہ محبت کی چاہت کی پیاسی ہوں۔ میں اس لڑکی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ جب مجھے اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوچ کر ٹائم ویسٹ کیا کرنا؟ بہت بڑی ڈرامے باز ہوتی ہیں ایسے لڑکیاں، نہ جانے کیسے کیسے طریقوں سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں۔ زیان عائلہ کی باتوں پر اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا تھا، اس لیے خود سے بھی الجھ سے آفس سے نکل گیا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے محبت اور نفرت۔ اس جنگ میں قسمت ان کے ساتھ کیسا مذاق کرنے والی تھی۔ سر، پولیس نے ہمارے 2 اڈوں پر حملہ کر کے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اب وہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہے ہیں۔ شہباز خان کا خاص آدمی کاشف گھبرایا بھوکلایا اندر داخل ہوا تھا۔ شہباز خان کو لگا تھا اس کا انجام بہت قریب ہے۔ اس نے جو آج تک مظلوموں کا ناحق خون بہایا تھا، لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی تھی، آج ان سب باتوں کا حساب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ شہباز کو اس بات کا علم تھا کہ ایس پی حشام کسی بھی وقت اس تک پہنچ جائے گا، لیکن اتنی جلدی اس بات کی امید اسے بالکل نہیں تھی۔ منہا کا خیال آتے ہی شہباز خان جلدی سے پچھلے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی وہ گرفتاری نہیں دے سکتا تھا، اسے اپنی بیٹی کو محفوظ کرنا تھا۔ وہ کسی صورت اس بے رحم دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کیے گناہوں کا خمیازہ اس کی معصوم بیٹی بھگتے۔ رک جاؤ شہباز خان، ورنہ جو حال میں تمہارا کروں گا وہ عدالت کی سزا سے بھی کہیں زیادہ عبرتناک ہوگا۔ اس سے پہلے کہ شہباز خان وہاں سے فرار ہوتا، ایس پی حشام اس تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اس کے پیروں کے قریب زمین پر فائر کرتے اسے فرار ہونے سے باز رکھ رہا تھا۔ جب اور کوئی راہ نہ پاتے شہباز خان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، لیکن منہا کی فکر اسے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کون ہے اس کی زندگی میں جس سے وہ منہا کی حفاظت کی بھیک مانگ سکتا تھا، کیونکہ اس کے تمام دوست یہ سن کر کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے اس کے جانی دشمن بننے والے تھے۔ ان کے ہر راز سے شہباز خان واقف تھا اور سب اسی ڈر سے کہ کہیں وہ اس کو بھی نہ پھنسا دے، وہ اسے بلیک میل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ہائے ہینڈسم، کیسے ہو؟ زیان معمول کے مطابق صبح 5 بجے جانگنگ کے لیے قریبی پارک آیا تھا۔ جب اپنے پیچھے آئلہ کی آواز سنتے وہ پلٹا تھا۔ آئلہ ٹریک سوٹ پہنے اتنی ٹھنڈ میں ہولے ہولے کانپتی مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گرے کلر کے ٹریک سوٹ کے اوپر بلیک کلر کی اسٹائلش سی چادر لپیٹے ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کی بالوں کی لٹیں ماتھے پر بکھری ہوئی تھی جنہیں ہٹانے کی اس نے کوئی مذمت نہیں کی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل دیے ہاتھوں کو گرم کرنے کے لیے آپس میں رگڑتی وہ حسین صبح کا ایک دل فریب حصہ لگ رہی تھی، مگر سامنے کھڑے میر زیان حیدر کو اس دل فریبی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ تم یہاں؟ زیان کے تیوری چڑھا کر پوچھنے پر آئلہ نے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ اس طرح غصہ کرتا وہ آئلہ کو کتنا پیارا لگتا ہے، جس کا مضبوط چوڑا وجود ٹریک سوٹ میں مزید نمایاں لگ رہا تھا۔ جب تم نے اپنے آفس اور گھر میں میری انٹری پر پابندی لگا رکھی ہے تو تم سے بات کرنے، تمہیں دیکھنے کے لیے یہی جگہ مناسب لگی مجھے اور میں یہاں آ گئی۔ آئلہ اسے یہ نہیں بتا سکی تھی کہ صرف اور صرف میر زیان حیدر کی خاطر اس نے اپنی نیند کی قربانی دی تھی، ورنہ 9 بجے سے پہلے اٹھنا اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا، اور اب خود کو اچھے سے کور کرنے کے بعد اتنی ٹھنڈ میں اسے اپنے دان بچتے محسوس ہو رہے تھے، مگر زیان سے ملنے کے لیے تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ زیان بنا کچھ بولے افسوس میں سر ہلاتے دوبارہ سے جاگنگ شروع کر چکا تھا۔ میر، تم روز یہاں آتے ہو کیا؟ مطلب اتنی صبح کیسے اٹھتے ہو روز، اور اتنی ٹھنڈ میں طبیعت خراب نہیں ہوتی؟ آئلہ بہت مشکل سے زیان کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے سوال کر گئی تھی۔ محترمہ، 5 بجے اتنی صبح نہیں ہوتی، جاگنگ کے لیے نہیں تو نماز کے لیے تو ہر کوئی اٹھتا ہے، مگر آپ جیسے لوگوں کو کہاں ان باتوں کا ہوش؟ زیان کے طنز پر آئلہ کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ جب سے اس کی ماما اسے چھوڑ کر گئی تھی اس نے تو اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اکرام صاحب اور فاخرہ بیگم نے تو اس سے جھڑکنے اور مارنے کے علاوہ کبھی اس کی کسی بات میں اصلاح نہیں کی تھی۔ ہاں، منہا اکثر اسے اس بات کے لیے ٹوکتی اور سمجھاتی رہتی تھی، مگر آئلہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے بھی ایسی روٹھی تھی کہ کبھی اس بابرکت اور مہربان ذات کو کبھی دل سے پکارا ہی نہیں تھا۔ آج زیان کی ایک چھوٹی سی بات اس سے اس کی اتنی بڑی غلطی اور کوتاہی کا احساس دلا گئی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آج سے وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ اپنی سوچ پر پرسکون ہوتی وہ پھر سے زیان کی جانب بڑھ گئی تھی، جسے دیکھ کر آئلہ کو لگ رہا تھا کہ واقعی یہ شخص اس کی زندگی بدل دے گا۔ اف اللہ، تم تھکتے نہیں ہو؟ بس بھی کرو اب۔ 2 چکروں میں ہی آئلہ کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ زیان سے بات کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ بھاگ گئی تھی۔ جان بوجھ کر اسے پیچھا چھڑوانے کے لیے اپنے قدم مزید تیز کر دیتا۔ اسی چکر میں آئلہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ آئلہ کو پانی پی کر سانس بحال کرتا دیکھ زیان آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ چپکو، ضدی اور پاگل تھی۔ دیکھو، تم سے بات کرنے کے لیے میں کتنی محنت کر رہی ہوں، پلیز 2 منٹ بیٹھ کر مجھ سے بات کر لو۔ آئلہ ایک بار پھر اس کے قریب آ کر اب کی بار ساتھ چلنے کے بجائے الٹے قدموں اس کے آگے چلنے لگی تھی۔ آئلہ کا رخ زیان کی جانب تھا۔ میں تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں، تم جیسے فضول انسان کے لیے میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ زیان نے اسے جواب دیتے سائڈ سے نکلنا چاہا تھا جب پیچھے پڑا پتھر نہ دیکھ پانے کی وجہ سے آئلہ کو ٹھوکر لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سر کے بل نیچے گرتی، زیان نے ایک ہاتھ سے اس کے بازو کو پکڑا اور دوسرے بازو سے اس کی کمر کے گرد رکھتے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس چکر میں دونوں کافی قریب آ گئے تھے۔ آئلہ نے زیان کی شرٹ کو سینے سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ زیان ہلکا سا آئلہ کے اوپر جھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہمیشہ جیل کی مدد سے سیٹ کیے گھنے بال ماتھے پر آتے اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر گئے تھے۔ میر زیان حیدر کی قربت، اس کی مسحور کن خوشبو اور اب یہ حسین منظر
आयला को बेखुद कर गया था। उसने ऐसे ही बेइख्तियारी में हाथ बढ़ाकर जियान के बाल माथे से समेटने चाहे। जियान, जिसने आयला को बुरी तरह गिरते देख सहारा दिया था, अब उसकी वलवलाना मोहब्बत पाश नजरों और बढ़ाए जाने वाले हाथ पर सारी मुरव्वत और इंसानियत भाड़ में झोंकते आयला बिना सीधा किए उसको वहीं छोड़ दिया था। इससे पहले कि आयला उसके माथे को छूकर अपनी ख्वाहिश पूरी करती, जियान उसे जमीन पर पटक चुका था। आयला की कमर इतनी जोर से नीचे लगी थी कि वो दर्द से बिलबुलाकर कमर पर हाथ रखे जियान को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी थी। अगर मदद कर ही दी थी तो शुक्रिया का मौका भी दे देते। इतनी जोर से क्यों वापस गिरा दिया? आयला उसी पोजीशन में जमीन पर गिरे जियान से सवाल कर रही थी। गिरने की वजह से उसका जोड़ा खुल चुका था और बाल चेहरे के इर्द गिर्द बिखर गए थे, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि कुछ लोग बिल्कुल भी मदद के काबिल नहीं होते। जियान बिना आयला की जानिब दोबारा देखे आगे बढ़ गया था। हाय, मेरे महबूब के ये अंदाज, इसके इजहार मोहब्बत से पहले ही ना कहीं ऊपर पहुंचा दें। आयला उसके गुरेज और नजरअंदाज करने वाली हरकत पर फिदा होती